السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 190۔ جی ہاں، جہاد کا سب سے پہلا اصول ظلم کا مقابلہ، زیادتی نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 190 سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں ان لوگوں سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں، اور زیادتی نہ کرو، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اور اس سے اگر ہم مزید غور و فکر کریں تو پتہ چلتا ہے کہ جہاد کا پہلا اعلان اس آیت مبارکہ میں ہوا۔ یہ آیت دراصل اس وقت نازل ہوئی جب مسلمانوں کے لیے پہلا مرحلہ ختم ہوا، یعنی صبر اور برداشت کا دور۔ اب مدینہ میں ایک چھوٹی سی ریاست قائم ہو چکی تھی اور دشمن پوری قوت کے ساتھ اس کے خلاف صف آ رہا تھا۔ یہاں پہلی مرتبہ تلوار کو تلوار سے جواب دینے کا حکم آیا، مگر ساتھ ہی یہ ہدایت بھی دی گئی کہ یہ جنگ محض ذاتی دشمنیوں یا مفاد کی نہیں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں ہونی چاہیے۔ حدود کا تعین کر دیا گیا۔ اسلام نے جہاد کو بھی ایک ضابطے میں مقید کر دیا۔ فرمایا وَلَا تَعْتَدُوا، یعنی ظلم و زیادتی نہ کرو، عورتوں، بچوں، بوڑھوں، غیر محاربین، حتیٰ کہ کھیتوں اور املاک پر بھی ہاتھ نہ ڈالو۔ مقصد صرف ظلم کو دفع کرنا ہے، نہ کہ ظلم کا دوسرا چہرہ بن جانا۔ جہاد کا مقصد بھی اس آیت مبارکہ میں واضح ہوا۔ یہ جنگ دراصل ان طاقتوں کے خلاف ہے جو اللہ کے دین کی راہ روکیں، جو انسان کو آزادی ایمان سے محروم کریں اور اللہ کے نظام عدل کو مٹانے پر تلے ہوں۔ لہٰذا جہاد نہ مال کے لیے ہے، نہ زمینوں کے لیے، نہ قومی عظمت یا نسلی برتری کے لیے۔ یہ خالص اللہ کی راہ کا جہاد ہے، حق کو قائم کرنے اور باطل کی رکاوٹ کو توڑنے کے لیے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی دنیاوی زندگی میں اسے پریکٹیکلی کس طرح سے اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہ اصول صرف میدان جنگ تک محدود نہیں، ہر انسان کی روزمرہ زندگی میں یہ ہدایت ہے کہ جہاں ظلم ہو وہاں ڈٹ جانا چاہیے، لیکن رد عمل ہمیشہ اصولی اور حدود کے اندر ہو۔ بدلہ حق ہے مگر زیادتی حرام۔ غصہ قابو سے اگر باہر ہو جائے تو حق بھی باطل بن جایا کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی جنگ، چاہے وہ دلیل کی ہو یا عمل کی، ہمیشہ اصولی بنیاد پر لڑیں، ذاتی خواہش یا انا کے لیے نہیں۔ غصے کو قابو میں رکھو ورنہ حق کے دفاع میں بھی باطل کے مرتکب ہو جاؤ گے۔ یاد رکھو، اسلام نے سب سے پہلے جنگ کو اخلاقیات کا پابند بنایا۔ یہی وہ چیز ہے جو اسلامی جہاد کو دنیا کی تمام جنگوں سے ممتاز کرتی ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اے اللہ، ہمیں اپنی راہ میں لڑنے کا حوصلہ عطا فرما، مگر اپنی خواہش کے لیے نہیں۔ ہمیں ظالموں کے مقابلے پر ثابت قدم کر، مگر زیادتی سے بچا۔ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم تیرے قانون کے علم بردار ہوں، نہ کہ اپنی خواہش کے غلام۔ آمین۔